عثمان علی وائس دیکھنے والے تمام دوستوں کو میرے چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، کئی مختلف اقوام نے صدیوں کے دوران جدید فلسطین اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کیے رکھا، لیکن قرون وسطیٰ کے دوران فلسطین چند آزاد ریاستوں پر مشتمل تھا جسے لیٹن سٹیٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ صلیبی ریاستیں تھیں جو پہلی صلیبی جنگ کے بعد بنی تھیں۔ پہلی صلیبی جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب پوپ اربن دوم نے مسلمانوں کو مقدس شہر یروشلم سے نکالنے کے لیے مقدس صلیبی جنگ کا مطالبہ کیا۔ بازنطینی شہنشاہ الیکسیوس کومنینوس نے عیسائیوں سے درخواست کی کہ وہ ان زمینوں کو واپس لینے میں مدد کریں جو اس نے سلجوق ترکوں سے کھو دی تھیں۔ چنانچہ یورپ بھر میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے فوجیں کھڑی کی گئیں اور وہ فلسطین کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد زیادہ تر یورپی فاتح وطن واپس آ گئے، لیکن کچھ نے یہی رہنے کا انتخاب کیا۔ جو ٹھہرے انہوں نے 4 صلیبی ریاستیں بنائیں: انطاکیہ کی سلطنت، کاؤنٹی آف اڈیسا، کاؤنٹی آف طرابلس اور کنگڈم آف یروشلم۔ بالڈوین چہارم کون تھا اور اس کی ابتدائی زندگی؟ دوستو، بالڈوین چہارم لاطینی ریاستوں کے بننے کے 60 سال بعد 1161 میں پیدا ہوا۔ یہ امالرک کا بیٹا تھا جو لاطینی ریاستوں کے 2 بڑے شہروں جافا اور اسکالون پر قابض تھا۔ بالڈوین کی ایک بہن سبیلا بھی تھی۔ بالڈوین کی پیدائش کے فوراً بعد 1163 میں امالرک یروشلم کا بادشاہ بن گیا۔ جب یہ 9 سال کا ہوا تو اسے اس کے والد نے ولیم آف ٹائر کے پاس بھیجا۔ ولیم ایک تعلیم یافتہ آدمی تھا اور بالڈوین کو ٹیوشن کرتا تھا۔ بالڈوین نے جنگ، تاریخ اور خدا کے متعلق تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کے دوران ہی ولیم نے نوٹ کیا کہ بالڈوین کے دائیں بازو اور ہاتھ میں احساس ختم ہو رہا ہے۔ یہ دراصل اس کی بیماری کے ابتدائی مراحل تھے۔ یہ جزام یا کوڑ کی بیماری تھی۔ جب بالڈوین کے باپ کو بیٹے کی بیماری کا پتہ چلا تو اس نے اسے خفیہ رکھنے کی پوری کوشش کی، کیونکہ اس زمانے میں جزام کو بہت زیادہ بدنام کیا گیا تھا اور لوگ اس کی صحیح وجوہات نہیں سمجھتے تھے۔ دوستو، جزام، جسے مائکرو بیکٹیریم لیپری کی وجہ سے جانا جاتا ہے، ایک متعدی بیماری ہے جو بنیادی طور پر جلد، چپچپا جولیوں اور اعصاب کو متاثر کرتی ہے۔ قرون وسطیٰ میں اس بیماری کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ جزام کے مریضوں کو ناپاک سمجھا جاتا تھا اور اس بیماری کو جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماری یا گناہوں کی سزا سمجھا جاتا تھا۔ یہ بات بھی عام تھی کہ مریض کے چھونے یا سانس لینے سے بیماری پھیلتی ہے۔ اس سے متاثرہ افراد کو پوری زندگی کے لیے عام آبادی سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس بیماری کے باوجود بالڈوین ایک تیز دماغ اور ماہر گھڑ سوار تھا۔ اس کا والد مصر کے خلاف فوجی مہم کے دوران طبی موت مر گیا جب یہ صرف 13 سال کا تھا۔ کنگ امالرک مسلم سلطنتوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ اسے بازنطینیوں سے بھی مدد ملی، تاہم وہ مصر کو فتح کرنے میں ناکام رہا۔ دوسری طرف مسلم دنیا اب یروشلم کی بادشاہی میں واپس آنے کا موقع دیکھ رہی تھی۔ کنگ امالرک کی اچانک موت کے بعد بالڈوین کو 13 سال کی عمر میں یروشلم کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ بالڈوین ایک قابل رہنما ثابت ہوا، لیکن اپنی بادشاہی کے زمانے میں ہی اس کا جزام بہت زیادہ بڑھ گیا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا اور یہ ہر وقت ماسک پہننے لگا تاکہ لوگوں کو ناگوار نظر نہ آئے۔ 1177 میں یروشلم کی بادشاہی کو 2 بڑے بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا، ایک اندرونی اور ایک بیرونی۔ اندرونی طور پر یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ 16 سالہ بادشاہ بالڈوین چہارم کا جانشین کون ہوگا، جو جزام کا مریض ہونے کی وجہ سے کوئی وارث پیدا نہیں کر سکے گا۔ سب سے زیادہ ممکنہ امیدوار اس کی حاملہ بیوہ بہن سبیلا کا بچہ تھا۔ اور بیرونی، جب صلاح الدین ایوبی نے مصر میں اپنے اڈے سے یروشلم پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یلغار اور سفارت کاری کے ذریعے مسلم دنیا کو متحد کرنے میں مصروف تھے۔ یہ تمام مسلم دنیا کو متحد کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے جہادی لیڈر ہونے کا دعویٰ کیا اور اعلان کیا کہ ایک مقدس جنگ اسلام کے دفاع اور عیسائیوں کو مقدس سرزمین سے نکالنے کے لیے لڑی جائے گی۔ چنانچہ 1177 میں بالڈوین کے بادشاہ بننے کے صرف 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 27,000 کے لشکر کے ساتھ اسکالون شہر پر حملہ کر دیا۔ بالڈوین شہر کی حفاظت کے لیے پہنچا لیکن شہر کے اندر ہی پھنس کر رہ گیا۔ صلاح الدین کی فوج نے شہر کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے بادشاہ اور اس کے سپاہیوں کو اسکالون کے اندر مؤثر طریقے سے پھنسا دیا۔ ایک مضبوط دفاعی قوت کے ساتھ ایک قلعہ بند شہر کا محاصرہ کرنے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے صلاح الدین اسکالون کا محاصرہ برقرار رکھنے کے لیے اپنی کافی فوج کو یہیں چھوڑ کر اپنی بڑی تعداد کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ صلاح الدین اور ان کے امیروں کو فتح کا اتنا یقین تھا
کہ انہوں نے ساحلی میدان کے امیر ترین شہروں خاص طور پر رملہ اور لدہ میں زیادہ دیر قیام کیا۔ انہیں 16 سالہ جوان بادشاہ سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ بالڈوین چہارم شہر کے اندر ہی ہے، لیکن یہ باہر نکلنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے فوج کو اکٹھا کیا اور پیچھے سے رملہ کے مقام مونٹک ساڑ میں صلاح الدین کی فوج پر حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی، کیونکہ صلاح الدین کی زیادہ تر فوج ایسکلون شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھی۔ اس اچانک حملے کے لیے سلطان کی فوج تیار نہیں تھی، اور ویسے بھی سلطان کی زیادہ تر فوج ایسکلون شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھی، لہٰذا فوج کو دوبارہ اکٹھا کرنے اور بالڈوین کے حملے کا جواب دینے میں ناکامی سے سلطان کی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف 16 سال کی عمر اور خراب صحت کے باوجود بالڈوین نے بہادری کے ساتھ اپنی فوج کی قیادت کی۔ گھوڑے پر سوار صرف ایک ہاتھ سے تلوار چلاتا دیکھ کر اس کی فوج کا حوصلہ بلند ہوا۔ انہوں نے فتح تو حاصل کر لی، لیکن یہ ان کی آخری فتح ثابت ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اگلے 10 سال یروشلم پر اپنی فتح کی کوششیں جاری رکھیں اور بالآخر 1187 میں فتح کو یقینی بنایا۔ جنگ مونٹک ساڑ کے 3 سال بعد سن 1180 میں بالڈوین سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 2 سالہ امن کا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس امن معاہدے کے دوران اس کی صحت مسلسل خراب ہوتی گئی۔ یہ جانتے ہوئے کہ اس کی موت قریب ہے، اس نے اپنی بہن سبیلہ کی دوسری شادی گائے ڈی لوئی گنان سے کر دی۔ 2 سال امن معاہدہ ختم ہونے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سن 1183 میں حلب شہر پر قبضہ حاصل کر لیا۔ مشرق وسطیٰ کے مسلم علاقوں کو متحد کرنے کا ان کا خواب اب آہستہ آہستہ حقیقت بن رہا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین نے یروشلم پر دوبارہ حملہ کیا تو بالڈوین کے مرض نے اسے بہت زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے کوڑے میں چھپا کر لے جانا پڑا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی بادشاہی کے دفاع کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ 1184 میں بالڈوین 24 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بھتیجا بالڈوین پنجم 8 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور ریمنڈ III بطور وزیر مقرر ہوا۔ ریمنڈ III صلاح الدین کے ساتھ 4 سال تک امن معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن بالڈوین کا بھتیجا بادشاہ بننے کے 1 سال بعد انتقال کر گیا اور سبیلہ کا دوسرا شوہر گائے ڈی لوئی گنان یروشلم کا بادشاہ بن گیا۔ صلاح الدین نے بالآخر مسلم دنیا کے اپنے اتحاد کو مکمل کرنے کا موقع دیکھا تو انہوں نے دوبارہ یروشلم کی بادشاہی پر حملہ کیا۔ صلاح الدین اپنی ذات میں ایک باکمال کمانڈر تھے۔ گائے ڈی لوئی گنان نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے اور اس کی فوج کو حطین کی جنگ میں شکست دے دی۔ گائے کو پکڑ لیا گیا، لیکن ایسکالون شہر سلطان صلاح الدین کے حوالے کرنے کی وجہ سے اسے آزاد کر دیا گیا۔ وہی ایسکالون شہر جس کا بالڈوین چہارم نے برسوں پہلے بڑی مہارت کے ساتھ دفاع کیا تھا، اب سلطان صلاح الدین کے قبضے میں تھا۔ اسی طرح یروشلم بھی سن 1187 میں سلطان کے قبضے میں آ گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔